بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تو محبت کرنا نہیں چھوڑتا، میرے رب کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ قابل نہیں تھا اتنا جس قابل رب نے بنا دیا، ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ نصیب کا لکھا کب، کہاں اور کیسے ملنا ہے یہ صرف میرا اللہ پاک جانتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ پاک ہی سن سکتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں جوڑنا چاہتا ہے۔ جب کبھی ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ محبت اور بات ہے لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ پاک کے سپرد کر دو۔ اللہ پاک سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کچھ سجدے بس اللہ پاک کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی ضرور کر دے گا۔ نصیب ہو یا مقدر ہمیشہ صبر سے ملتا ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے گرائے فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوگا ان عبادات کا جب روبرو خدا تمہارا نام دل دکھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ سمندروں پار کھانا کعبہ اوتھے جانا سوکھا، نفد نالا ٹپ کے سائیاں اس دل تک جانا اوکھا۔ اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔